شیشے سے بنی اس 12 منزلہ پرسکون عمارت کی لفٹ سے نکلتا، بلیک آفیشل سوٹ پہ ملبوس، ٹائی لگائے، آنکھوں پر سن گلاسز اور ہاتھ میں لیپ ٹاپ اٹھائے وہ باہر نکلا۔ اسے دیکھتے ہی سب لوگ اٹینشن کھڑے ہو گئے۔ اس کی پرسنالٹی، اس کا رعب دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ سر کے اشارے سے سب کو جواب دیتا سیدھا مین انٹرنس سے باہر نکلا تو سامنے ہی اس کا ڈرائیور دروازہ کھولے بڑے مؤدبانہ انداز میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ ایک بہت بڑی ڈیل کر کے اپنے محل نما گھر پہنچا تھا۔ وہ شاور لے کر ٹراؤزر شرٹ پہنے، ماتھے پر گیلے بال بکھرائے، واش روم سے نکل کر اپنے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ وہ چند لمحے فون کی اسکرین کو دیکھتا رہا جہاں رخسار آپی لکھا ہوا آ رہا تھا۔ ہیلو، بلا آخر اس نے فون اٹھایا۔ کیسے ہو شہریار؟ مہینوں گزر جاتے ہیں، میں فون کروں تو کروں، تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ انہوں نے چھوٹتے ہی شکوہ کیا۔ آپی، آپ سب جانتی تو ہیں، کہیے آج میری یاد کیسے آ گئی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ روڈ تھا۔ کل تمہارا ٹائم میگزین میں انٹرویو پڑھا، بہت خوشی ہوئی، دنیا کے 10 بڑے آدمیوں میں شامل ہو گیا ہے میرا بھائی، وہ بھی اتنی سی عمر میں۔ میرا تو خوشی سے برا حال تھا، کل سے تمہیں فون کرنا چاہ رہی تھی، مگر، وہ پھیکے لہجے میں بولی۔ مگر کیا آپی؟ میری زندگی میں تو آپ لوگوں نے اس مگر کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، اور اب جب میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں تو بھی آپ لوگ مجھے نہیں چھوڑتے۔ وہ بے رخی سے بولا۔ شاہو میرے بھائی، معذرت چاہتی ہوں اگر تمہارا دل دکھا ہو تو، مگر 1 ہفتے سے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کل ایمرجنسی میں ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ وہ کچھ کہتے نہیں ہیں مگر ان کے دل میں تم سے ملنے کی تمنا ہے۔ کیا تم سب بھول کر ان سے ملنے پاکستان نہیں آ سکتے؟ رخسار نے ریکویسٹ کی۔ پاکستان؟ شاید آپ بھول گئی ہیں، میرے پاکستان آنے کی شرط، اگر میرے گلے میں پڑا پھندا اتار کر پھینکنے کے لیے تیار ہیں تو میں ابھی کے ابھی پاکستان آ جاتا ہوں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ شاہو، تم نے کبھی سوچا ہے اس سب میں سب سے بڑا نقصان اس معصوم کا ہو رہا ہے؟ اس کا کیا قصور ہے کہ تم اسے ہر ایک کا نشانہ بنانے کو اکیلا چھوڑ گئے؟ تمہاری بے رخی، گھر سے لا تعلقی، ان سب چیزوں کا تانا اسے دیا جاتا ہے۔ رخسار سنجیدگی سے بولی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ زبردستی میری زندگی میں شامل ہوئی۔ وہ غرایا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے رونے روتے رہو، اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو پھر ساری زندگی پچھتاتے رہنا، رخسار نے نم آواز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ وہ بہت دیر سے چپ چاپ شاہ بی بی کی پائنتی پر بیٹھی ان کے پیر دبا رہی تھی۔ شاہ بی بی، آپ اتنا پریشان مت ہوں، میں نے شاہو کو کال کر دی ہے، دیکھیں اس طرح تو آپ اپنا بلڈ پریشر بھی بڑھا لیں گی، 30 سالہ باوقار سی رخسار اپنے دادی کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ رخسار، اتنے نازوں سے اسے پالا پوسا، ہر طرح کے نخرے اٹھائے، اور وہ ایک لمحے میں ہمارے فیصلے سے بغاوت کرتا یہ حویلی ہی چھوڑ گیا۔ 5 سال ہو گئے، پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن اب تو اس کا باپ بھی ہسپتال جا پہنچا ہے، تو کہہ دے اسے کہ اگر اب نہیں آیا تو پھر وہ ہمارے لیے مر گیا۔ سرخوش سفید باوقار سی شاہ بی بی روب سے بولی۔ ہائے اللہ شاہ بی بی، کیسے آپ نے منہ بھر کے میرے شاہو کو ایسا کہہ دیا؟ اس کا کیا قصور ہے بتائیں؟ ایک تو آپ سب نے میرے بچے کے گلے میں اس منحوس لڑکی کو ڈال دیا جو اپنے ماں باپ کو کھا گئی، اب تو بھائی صاحب بھی اس کے کارن ہسپتال جا پہنچے ہیں۔ فرزانہ خاموشی سے آنسو پیتی سویرا کو دیکھتے ہوئے نفرت سے بولی۔ سویرا بیٹی، تم جا کر ذرا باورچی خانہ دیکھ لو، اپنے تایا کے لیے پرہیزی کھانا اپنی نگرانی میں بنوا لو۔ زاہدہ تائی نے خاموشی سے آنسو پیتی سویرا کو مخاطب کیا۔ جی تائی امی، وہ تابیداری سے سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرزانہ، میں نے تمہیں کئی بار سمجھایا ہے، سویرا کے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو، میری بیٹی ہو کر تم اتنی کٹھور کیسے ہو؟ شاہ بی بی نے تعصب سے اپنی صاحبزادی کو دیکھا۔ شاہ بی بی، معاف کیجیے گا، لیکن فرزانہ آپا نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، پورے 5 سال سے میں نے اس لڑکی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، ایک رات سکون سے نہیں سوئی، اب تو میرا صبر بھی لبریز ہونے کو ہے، رحم کرے مجھ پر، اسے بلا لیں، آخر وہ بھی تو آپ کا خون ہے، آپ کا پوتا ہے، کیا آپ کو وہ یاد نہیں آتا؟ زاہدہ تائی کی آواز بھر آ گئی۔ کمرے کے باہر پرہیزی کھانے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی سویرا آنکھوں میں نمی لیے بنا آہٹ کیے ہی پلٹ گئی۔ لندن میں اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔
ٹھنڈک اور خنکی اپنے عروج پر تھی. بڑی روشن کشادہ سڑک پر اس ٹھنڈ میں منہ اندھیرے وہ ٹراؤزر اور ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنے جاگنگ کر رہا تھا. ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے. اس وقت اس ماحول میں وہ اپنے آپ سے لڑ رہا تھا. شام رخسار آپی کے فون کے بعد سے وہ پریشان تھا. اسے بھی بابا، امی، شاہ بی بی سب کی یاد آ رہی تھی. کاش آپ سب نے میری بات سنی ہوتی، مجھے اس سب پر مجبور نہ کیا ہوتا. وہ بڑبڑایا اور پھر پوری رفتار سے دوڑنے لگا. کافی دیر بعد صبح کا اجالا پھیلنے لگا. وہ ٹریک سے اتر کر پاس کھڑی مرسیڈیز میں بیٹھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا. ٹھیک 8 بجے اسے اپنے آفس پہنچنا تھا. 7:30 بجے نکسک سے تیار کوٹ پینٹ میں ملبوس، ٹائی لگائے وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا. بڑے سے اسٹائلش سے کچن میں آ کر اس نے جہازی سائز فریج کھولا اور اورنج جوس نکال کر گلاس میں انڈیلا. جوس پیتے ہی وہ آفس کے لیے روانہ ہو گیا. باہر اس کا ڈرائیور تیار کھڑا تھا، بڑی سی شیشے کی طرح چمکتی ہوئی پرسکون عمارت کے مین انٹرنس پر. کالی سیاہ لشکاریں مارتی ہوئی مرسیڈیز آ کر رکی. باوردی ڈرائیور نے اتر کر مؤدبانہ انداز میں پچھلا دروازہ کھولا. اپنے مغرور اکھڑ انداز میں آنکھوں پر سیاہ سن گلاسز لگائے وہ نیچے اترا. سامنے ہی کھڑی اس کی سیکرٹری جینی تیزی سے اس کی جانب آئی. لپک کر اس کے ہاتھ سے بریف کیس تھاما. گڈ مارننگ سر، اس نے وش کیا. وہ سر ہلاتا بڑے بڑے قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا. ریسیپشن سے لے کر لفٹ اور لفٹ سے اندر مین آفس تک سارا سٹاف چاقو چبند تھا. وہ سب کے سلام پر سر ہلاتا ہوا اپنے کیبن میں چلا گیا. ابھی وہ آ کر بیٹھا ہی تھا کہ جینی نوک کر کے اندر داخل ہوئی. یور بلیک کافی باس. وہ کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی. اکاؤنٹ سیکشن انچارج کو بھیجو اور آج کی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹیل لسٹ لے کر آؤ. اوکے باس. وہ سر ہلاتی ٹک ٹک کرتی باہر نکل گئی. سارے کاموں سے نبٹ کر اس نے ٹائم دیکھا تو گھڑی شام کے 4 بجا رہی تھی. اس نے اپنا فون اٹھایا ہی تھا کہ فون بجنے لگا. نمبر دیکھ کر اس کے منہ پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی. کہاں ہو تم؟ مجھے لنچ پر بلا کر خود غائب ہو گئے. میں کب سے اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں. شہریار تم ملو تو صحیح. نہ تمہیں نانی یاد کروائی تو میرا نام بھی اروا نہیں. وہ غصے سے بولی. اروا ہنی. سوری بیبی، میں کام میں بہت بزی تھا، بھول گیا کہ آج لنچ ڈیٹ تھی. خیر ایسا کرو تم گھر آ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملتا ہوں. وہ اٹھتا ہوا بولا. مسٹر شہریار، یو آر اے ویری پراؤڈ اینڈ سیلفش اسٹون ہارٹڈ مین. پتہ نہیں کس گدھے نے مشورہ دیا تھا کہ میں تم جیسے پتھر دل سے دل لگا بیٹھی. وہ تپ کر بولی. میں گھر جا رہا ہوں، آنا ہو تو آ جانا. وہ اکھڑ لہجے میں بول کر فون بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا. وہ گھر پہنچا ہی تھا کہ سامنے ہی سیڑھیوں پر منہ پھلائے اروا کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. چلو اندر چلیں. وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کرتے ہوئے گویا ہوا. اروا بھی کوئی چون چراں کیے بغیر اس کے ساتھ گھر کے اندر چلی آئی. شہریار لاؤنج میں آ کر وہ اس کے قریب آئی اور بڑے پیار سے اس کی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی. کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہو؟ شہریار نے ایک نظر بغور نازک سے گلاب رنگت والی اروا کو دیکھا. نہیں میں پریشان تو نہیں ہوں، ویسے بھی جس کی زندگی میں تم ہو وہ پریشان کیوں ہوگا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا. اب زیادہ بناؤ نہیں، 4 سال سے تمہیں جانتی ہوں، کھڑوس انسان. اس لیے فٹافٹ شروع ہو جاؤ کہ کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے. وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے صوفے پر دھکا دیتے ہوئے بولی. میرے بابا ہاسپٹلائز ہیں، شاید مجھے پاکستان جانا پڑے. وہ سنجیدگی سے بولا. آر یو جوکنگ؟ دنیا بھر سے لوگ علاج کے لیے لندن آتے ہیں، تم اپنے فادر کو ادھر بلوا لو، ادھر علاج بھی اچھا ہوگا اور تم بھی اس 3rd ورلڈ کنٹری سے بچ جاؤ گے. اوکے میں چینج کر کے آتا ہوں، تم تب تک ریسٹورنٹ سے ہوم ڈلیوری آرڈر کر دو. وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کوٹ بازوؤں میں اٹھائے اپنے بیڈ روم کی سمت چلا گیا. اس کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ کیوں نہ بابا کو وہ چارٹر پلین بھیج کر لندن بلوا لے. لیکن کیا بابا آ جائیں گے؟ رات کا وقت تھا. پھپھا جی، شاہ بی بی اور زاہدہ دائی ہسپتال گئی ہوئی تھی. شلوار قمیض میں ملبوس سویرا میز پر گرم گرم روٹیاں لا کر رکھ رہی تھی. اس کی پیشانی پر پسینے کی قطرے چمک رہے تھے. لمبی گھنی چوٹی کمر پر جھول رہی تھی. رخسار بڑے غور سے سویرا کو دیکھ رہی تھی. جب فرزانہ پھپھو کی آواز پر چونک گئی. یہ کیسی روٹی بنائی ہے؟ اور دیکھو سالن میں نمک بھی نہیں ہے. شاہ بی بی نہ ہو تو اس گھر میں کھانا بھی ڈھنگ کا نہیں ملتا. اتنی بڑی ہو گئی ہو مگر ڈھنگ سے کام کرنا نہیں آیا اس کرم جلی کو. وہ زہریلے لہجے میں بولی.
سوری پھپھو، سویرا دھیمے لہجے میں بولی۔ چل اب یہاں سے اپنی منحوس شکل گم کر۔ بڑی آئی سوری پھپھو، ارے تیری وجہ سے 5 سال سے ہم سب شاہو کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ میرے بھائی صاحب اپنے بیٹے کے غم میں ہسپتال پہنچ گئے اور یہ بی بی کہتی ہے سوری پھپھو۔ فرزانہ پھپھو نے اسے لتاڑا۔ وہ خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ رخسار نے بہت دکھ سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ اس بڑی سی حویلی میں سب ایک ساتھ رہتے تھے، رشتے ناتے بھی آپس میں ہی کیے ہوئے تھے تاکہ خاندانی زمین جائیداد گھر سے باہر نہ جانے پائے۔ شاہ بی بی اس گھر کی سربراہ تھی۔ ان کے 2 بیٹے سلیم، فاروق اور ایک بیٹی فرزانہ تھی۔ فرزانہ سب سے بڑی تھی جو اپنے تایازاد سے بیاہی ہوئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، اکرم اور رمیز۔ اکرم کی شادی انہوں نے رخسار سے کی۔ سلیم جن کی شادی ان کی بھتیجی زاہدہ سے ہوئی تھی اور ان کی 2 اولادیں ہوئیں، بڑی بیٹی رخسار اور پھر اس سے 4 سال چھوٹا سب کا راج دلارا شہریار۔ سب سے چھوٹے فاروق تھے، نٹکھٹ شرارتی سے۔ انہوں نے خاندانی رسم و رواج سے بغاوت کر کے اپنے یونیورسٹی فیلو سے شادی کی جو سویرا کی پیدائش پر چل بسی۔ اپنے رفیق حیات کے گزر جانے کے بعد وہ خود کو ان کی یادوں سے نہیں نکال پائے اور وہ بن ماں کی معصوم بچی اسے زاہدہ تائی نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک روز فاروق کو سینے میں درد سا محسوس ہوا۔ پتہ چلا دل کے سارے وال بند ہیں۔ انہیں سرجری کروانی تھی جس میں بچنے کے چانسز کم تھے۔ وہ خوف زدہ تھے سویرا کو لے کر کہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ تب شاہ بی بی اور سلیم صاحب نے 13 سالہ سویرا کا نکاح 20 سالہ شہریار سے کر دیا۔ شہریار ان دنوں ہائر ایجوکیشن کے لیے انگلینڈ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ اس نکاح کے لیے، وہ بھی ایک 13 سال کی بچی سے، ہرگز راضی نہیں تھا، مگر مجبور ہو گیا اور نکاح کے کچھ دن بعد چپ چاپ بنا بتائے حویلی چھوڑ گیا۔ فاروق کو جب یہ سب پتہ چلا تو وہ برداشت نہیں کر پائے اور دل کا دورہ پڑنے سے انتقال فرما گئے۔ رخسار اپنی پھپھو پلس ساس کے میز سے اٹھنے کے بعد ٹرے میں کھانا لیے سویرا کے کمرے میں آئی۔ سویرا، چلو شاباش اٹھو، کھانا کھا لو۔ انہوں نے اوندے منہ آنسو بہاتی سویرا کو آواز لگائی۔ رخسار بجو، آپ نے زحمت کیوں کی؟ وہ شرمندہ سی اٹھ بیٹھی۔ بس بس اٹھو اور گرم گرم کھانا تناول فرما کر مجھے خوش ہونے کا موقع فراہم کرو، وہ پیار سے بولی۔ قسم سے بجو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ سویرا ان کے ہاتھ تھام کر گویا ہوئی، من تو مارنا سیکھ ہی چکی ہو، اب بھوک بھی مارنا سیکھ لیا ہے کیا؟ رخسار نے سنجیدگی سے کہا۔ بجو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا ناراض مت ہوں، ایک آپ ہی تو ہیں جو میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، پیار کرتی ہیں، تو پھر میرا حکم مانو اور جلدی سے کھانا ختم کرو۔ انہوں نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا اور خود پانی لینے چلی گئی۔ سویرا نے ابھی ٹرے سیدھی ہی کی تھی کہ ٹرے میں سائڈ پر رکھا رخسار بجو کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا، شہریار کالنگ، فون اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔